بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 سے 40۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین میں اس آیات کے اندر مسلمانوں کی صفات بیان کی ہیں کہ بے شک وہ لوگ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، الصادقین والصادقات اور سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی ہی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور سب سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اللہ رب العالمین کی، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کیا ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ اللہ رب العالمین نے حافظین فروجهم والحافظات فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ عورتیں جو ہیں یہ ستر ہے، اس لیے ان کے ساتھ فروج کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی آیات ذکر کیے ذکر کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کا اتنے کثرت سے ذکر نہیں کیا، روزے کا اتنی کثرت سے ذکر نہیں کیا، حج کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، لیکن ذکر کا جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر یہ روح کی غذا ہے، جب روح کی غذا ملے گی تو اعمال بھی اچھی طرح ہوں گے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا رشتے کے لیے۔ جب وہاں گئے صحابی، ان کے والد نے رشتہ سے انکار کر دیا۔ ان کی بیٹی سمجھدار تھی تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ خدا تھی، اللہ کے نبی نے بھیجا تھا۔ تو ان کے والد نے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، وہ اس طرح کہہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، وہ بندہ اس طرح کہہ رہا تھا۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جانے سے پہلے ان کو روک لیا جائے۔ بعض مفسرین نے کہا یہ شان نزول وہی ہے کہ جب حضرت زینب کے نکاح کے لیے حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ان کے والد نے یا ان کے ماموں نے انکار کر دیا تھا، جس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی۔ وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مؤمن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مرد عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ کہ جب فیصلہ کرے اللہ اور اس کا رسول امراً کسی کام میں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم تو نہیں ہوگا لہم ان کے لیے کوئی اختیار اس معاملے میں،
ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تحقیق کی انہوں نے کلی گمراہی کا کام کیا، واضح گمراہی ان سے ہو گئی، نافرمانی ہو گئی۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور یاد کرو اس شخص نے جب خدا، یاد کرو اس وقت کو، تقول جب کہا للذین، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ کے انعام کیا جس پر اللہ نے، وانعمت علیہ، اور اس پر بھی اللہ رب العالمین نے انعام کیا، امسک علیک، کہ اس نے کہا امسک روکو اپنے پاس زوجہ کا، اپنی زوجہ کو، واتق اللہ، اور خدا سے ڈرو، وخفی فی نفسک، حالانکہ آپ چھپا رہے تھے اپنے نفس کے اندر، ما وہ چیز اللہ مبدیہ، وہ جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور آپ اس لیے چھپا رہے تھے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، واللہ احق ان تخشى، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب پوری ہو گئی زید کی اس سے حاجت، حضرت زینب سے حاجت پوری ہو گئی، زوجنا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے حضرت زینب کا نکاح کرایا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو کسی مؤمنین پر کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا، کہ جب وہ ان سے اپنی حاجت پورے کر لے۔ سورۃ الاحزاب کی شروع میں اس بات کی تفصیلاً ذکر ہو چکا تھا کہ یہاں پر منہ بولے بیٹے جو ایک رواج قائم ہو گیا تھا اس کی نفی کرنی تھی، اور حضرت زینب سے نکاح خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے، لیکن چونکہ لوگوں کی لغزش کی، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپائے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء تو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈر رہے ہیں، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے ڈر رہے تھے، نہ کہ اللہ کے احکامات میں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور بے شک اللہ کا حکم ہونے والا ہے، بن کر رہنے والا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، اور نبی پر، نبی علیہ السلام پر کوئی حرج، فیما ان چیزوں میں، فرض اللہ لہ جو اللہ نے مقرر کیا، سنت اللہ طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین خلوا من قبل جو اس سے پہلے لوگوں میں بھی، انبیاء میں بھی گزر چکا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور جو وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کی رسالت کو، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ، اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی سے بھی الا اللہ مگر اللہ سے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ ان کی حساب کتاب کے لیے۔ مَا كَانَ محمد، نہیں ہے محمد، ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، اور ان کے اوپر نبوت کی مہر لگ چکی ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور خدا ہر چیز سے قادر ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، اس کا ذکر تو پیچھے ہو چکا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں سے ختم نبوت کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے پاس کوئی نبی نہیں، اور آخری نبی ہونے کی وجہ سے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، تابع بن کے آئیں گے، اسی شریعت پر عمل کریں گے، وہ الگ سے کوئی نبوت لے کے نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔